السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ مارکیٹ سے بھرپور خبریں. سیکیورنیکس ایس آر جی کے بارے میں تمام تر تفصیلات. جی ایس آر جی فیملی دھونس اور دھمکی سے کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں لے سکتا, صرف اپنا ہی نقصان کرنا ہوتا ہے اس نے. اگر اس کا کوئی نقصان کسی دوسرے بندے کا کرتا ہے تو اپنا بھی نقصان کرتا ہے. تو راجہ صاحب نے واضح کر دیا ہے جو جس سے ہو سکتا ہے کر لیں. قانون اور حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے باقی گروپوں مطابق میں ہی بھی آپ اور سنتا ہم رہتا سب ہوں، ایسا نہیں ہے اکوموڈیٹ کہ ہوں گے. ایسے رولا اور مجھے نہ کھپ پتا ڈالنے ہو، سے کوئی سن فائدہ لیتا نہیں. ہوں سنتے ہیں جب جب راجہ مجھے صاحب وقت کی. ملتا ہے. راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مس بھی ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے. خیر، دو چیزیں ہیں یہاں پہ. دیکھیے، پہلی بات کہ جہاں تک اٹیکس کا ذکر ہے نا، کہ فرمان نیازی پہ اٹیک کریں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، اگر اس میں کوئی صداقت ہے سبجیکٹ ٹو کہ اگر اس میں کوئی ریئلٹی ہے، چونکہ یہ میسیجز میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جتھے بازی جب ہو رہی تھی کہ جی آ جائے، جی 100 بندہ اکٹھا ہو جائے، جی 200 بندہ اکٹھا ہو جائے، ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. کتنی پیشیوں پہ وہ گیا، کتنوں نے گریبان پکڑ لیا، کتنوں نے گولیاں چلا دی یا کتنوں نے گھسیٹ لیا. ہم جذباتی قوم ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے. اور یہ لیڈرشپ جو نام نہاد جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ اس طریقے کی جذباتی باتیں، نعرے بازی، یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں صرف عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ چلے شاید ہو سکتا ہے کوئی سر پھرا آ جائے میدان میں اور وہ کہ اچھا جی ان سے نہیں ہو پا رہا، چل جی ہے یہ کام میں کر لوں گا. باتیں کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. جسٹ امیجن فرض کر لیتے ہیں نا، میں ایک بات کرتا ہوں نا، یہ اٹیک کی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن اللہ نہ کرے اس شخص کو کچھ ہو گیا تو یہ سٹیپ لینے والا جو ہے وہ خود کہاں سٹینڈ کرے گا، اس کے بچے کہاں سٹینڈ کریں گے؟ کیا وہ عیاشی کی زندگی گزاریں گے یا اس کے بچے عیاشی کی زندگی گزاریں گے؟ ڈیفینیٹلی جہاں یہ لاکھوں خاندان افیکٹ ہوں گے تو وہاں پہ اس کا خاندان سب سے پہلے افیکٹ ہوگا. لیکن بہر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. یہ میں بڑے اب تو 1.5 سال ہو گئے نا مجھے سنتے ہوئے نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جی ہمارے ڈر کی وجہ سے وہ کوٹ ہی نہیں آ رہا. تو جب وہ آیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا اس کا بگاڑ لیا. تو خیر، کہنا بہت آسان کام ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاکسار صاحب کی ہی ویڈیو میں نے سنا ہے، غفار صاحب کے لیے، غفار خان کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو شاید ان کو اس چیز کا نالج نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے غفار خان کی انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ اگر نہیں ہے تو وہ ایک عدنان بنگش ہے اور ایک سرمد خان ہے اور کچھ اور ان کے ساتھی ہیں. جو مزے کی بات یہ ہے کہ ہر گروپ کی زینت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سیف ارمان نیازی کے اگینسٹ ہے وہ یہ دو لوگ ان کے پیچھے آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا. یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیب میں گئے سال پہلے، جنہوں نے لوگوں کو نیب کا رستہ دکھایا کہ جی ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے. صرف چندے اکٹھے کیے، ڈونیشنز لی، پیسے لیے، آج فلانا وکیل، آج فلانی پریس کانفرنس، آج فلانا یہ وہ. تو خیر وہ سارے لوگوں کو پتا ہے. غفار بھائی کی انویسٹمنٹ ہے اور باقی اللہ معافی دے. میں نے بولنا چھوڑ دیا ہے، میں نے روکنا چھوڑ دیا ہے. بڑے لوگ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ میں کہتا تھا یار نہ کرو، یار نہ کرو. اب تنگ آ گیا ہوں بھائی. ایک طرف سے ان کی تڑیاں ہوتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم کر گزریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں نہیں راج صاحب یہ تسی پیسے لے کے دے سکتے ہو، تسی سیف ارمان نیازی کو پیسے لیتے ہو. تو افسوس صرف ایک چیز کا ہوتا ہے
کہ بندہ کوئی ایک سائڈ پکڑتا ہے نا, دو سائڈیں نہیں چلا کرتی. آخر میں بھی انسان ہوں, میری اپنی بھی کوئی فیلنگز ہوں گی, میرے اپنے بھی کوئی جذبات ہوں گے. میں صرف اتنی بات جانتا ہوں بحیثیت مسلمان, میرے سامنے جب ایک شخص کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے, سب کے دوں گا, مجھے وہاں کیا کرنا چاہیے, کیا کر سکتا ہوں؟ سیف ارمان نیازی کو بھی صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں نا, کیا میں اس کا سر پھاڑ سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ یا میں بھی شروع ہو جاؤں گالی گلوچ, کیا لوگوں کے پیسے ریکور ہو جائیں گے؟ پیسوں کی ریکوری کے لیے ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیا جاتا ہے, اور چونکہ میٹر عدالت میں ہے, اور جن احباب کو ابھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اگلی پیشی پہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی. کچھ ایسے ہوں گے جن کو شاید اگلی پیشی پہ سمجھ میں نہ آئی, تو پھر اس سے اگلی میکسیمم 2-4 پیشیاں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا راستے دکھائے, ہم نے کیا پلان کیا. ریزن کہ جب نیب کیس لڑ رہی ہوتی ہے نا, 2, 4, 10, 20, 50 لوگوں نے اپنے وکلا بھی کھڑے کر دیے, ہونا وہ ہے جس کو ویریفائی نیب کرے گی, یہ لا ہے. وہ صرف وہاں پہ ایک شو بازی تو ہو سکتی ہے, جی فلانے وکیل نے یہ کہہ دیا, فلانے نے وہ کہہ دیا, لیکن چونکہ یہاں پہ مدعی اسٹیٹ ہے, مدعی نیب ہے, مدعی سمجھ لیں کہ چیئرمین نیب ہے, اور جو بھی آرگومنٹس وہاں پہ ہونے ہیں وہ انہوں نے ہی کرنا ہے. باقی یہ جتنے بھی وکلا کر لیں, یہ سارے جمعہ جنج دے نال وہ صرف وہاں پہ بات کر سکتے ہیں. وہ کوئی ثبوت وہ ہوگا جو وایا نیب جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ریپیٹ کروں گا, ثبوت وہ ہوتے ہیں جو وایا نیب جاتے ہیں. نیب میں اگر ثبوت دے رہے ہیں تو پھر وکیل ہائر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا جھمیلے ہیں اس ساری واردات میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی تگ و دو کر رہا ہے کہ میرے پیسے نکل آئیں, بس میرے پیسے نکل آئیں. اس لیے وہ گروپوں میں بھی آ کے شور مچاتے ہیں, اور جہاں تک ان کی جس شخص کی جو ایک رسائی ہوتی ہے وہ وہاں تک جاتا ہے. وہ باقی ادارے بھی وہیں پہ موجود ہیں, عدالتیں بھی وہیں پہ موجود ہیں, سیف الرحمان خان نیازی بھی وہیں پہ موجود ہے. بھائی جو جس کے دل میں آتا ہے نا, جو جس کو مناسب لگتا ہے نا, اللہ نے اس کو شعور دیا ہے نا, عقل دی ہے, تو اپنی عقل کے مطابق وہ کر لے. دیٹس آل, اتنی سی بات ہے.